ہر سال عید الاضحیٰ آتی ہے، بازاروں میں جانور آتے ہیں، چاقو تیز ہوتے ہیں اور گوشت تقسیم ہوتا ہے اور پھر عید گزر جاتی ہے۔ لیکن ایک سوال ہے جو آج میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے اور خود سے بھی، کہ کیا ہم سچ میں قربانی دیتے ہیں یا صرف ایک جانور قربان کر کے خود کو تسلی دے لیتے ہیں کہ ہاں ہم نے اس بار قربانی کر دی۔ اصل میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا قربان کیا تھا؟ کیا ایک جانور؟ جی نہیں، انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ آج میں آپ کو وہ کہانی سناؤں گا جو شاید آپ نے 1000 بار سنی ہو، لیکن آج غور سے سنیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پہلا امتحان کب شروع ہوا؟ اس وقت وہ صرف ایک بچے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے باپ کے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ رب نہیں ہو سکتے، اور اس دن انہوں نے باپ کی محبت پر سچ کو قربان کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ ان کی پہلی قربانی تھی۔ باپ کی خوشی، باپ کا ساتھ اور اپنا گھر سب کچھ چھوڑ دیا، صرف اور صرف ایک سچ کے لیے۔ پھر وہ دن آیا جب نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ لوگ جمع تھے، آگ اتنی بڑی تھی کہ پرندے بھی دور سے گزر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ ابراہیم اب بھی وقت ہے، کر لو سجدہ اور بچ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور کہا، میں صرف اس کے آگے جھکتا ہوں جس نے یہ آگ بنائی ہے، اور یہ کہہ کر آپ آگ کی طرف چل پڑے اور اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامت ہو جا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو یہ پہلے سے نہیں پتا تھا، وہ تو صرف اللہ پر بھروسہ کر کے کود گئے تھے۔ یہ تھی ان کی دوسری قربانی۔ اس کے بعد وہ لمحہ آیا جب اللہ نے کہا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو اس ویرانے میں چھوڑ دو جہاں کوئی پانی نہیں، کوئی سایہ نہیں اور کوئی انسان نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدم وہاں سے اٹھنے لگے، دل رو رہا تھا اور آنکھیں بھری ہوئی تھیں۔ یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی، اپنے پیاروں کی قربانی اور اپنی محبت کی قربانی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آج ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے خاندان یعنی فیملی کو اللہ کے حکم پر چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ سوال اپنے آپ سے کیجیے گا۔ اس کے بعد وہ قربانی جس کی مثال آج تک دنیا میں قائم ہے، اور پھر وہ امتحان آیا جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، اسماعیل علیہ السلام، جو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب تھے، سالوں کی عبادت کا پھل، بڑھاپے کا سہارا اور آنکھوں کی روشنی تھے۔ اللہ نے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے مانگ لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بلا جھجک دے دیا۔ یہ تھی حقیقی قربانی، اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کو دے دی۔ اب ہم آتے ہیں آج کی بات پر۔ ہم عید الاضحیٰ میں ایک جانور قربان کرتے ہیں۔ یہ سنت ہے یا واجب؟ یہ ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن کیا اللہ کو صرف اس جانور کا گوشت چاہیے؟ جی نہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تقویٰ یعنی دل کی حالت، یعنی اندر کی قربانی۔ تو سوال یہ ہے کہ آج ہم اللہ کے لیے کیا قربان کر رہے ہیں؟ ہم واٹس ایپ سٹیٹس پر گھنٹے گزار دیتے ہیں، یا اپنے مال کا منیمم نکال کر قربانی کر دیتے ہیں، اور ہم اب بھی اپنے رشتہ داروں سے صرف اپنے غرور کی وجہ سے ناراض ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا سبق یہ نہیں تھا کہ جانور ذبح کرو، سبق یہ تھا کہ جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہو اور جو چیز تمہارا دل سب سے زیادہ پکڑے اور جو چیز تمہارے اور اللہ کے درمیان حائل ہو، اسے چھوڑ دو، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ کسی کے لیے وہ چیز مال ہے اور کسی کے لیے وہ چیز عزت اور غرور، کسی کے لیے وہ چیز کوئی رشتہ ہے اور کسی کے لیے وہ چیز نفس کی خواہشات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب کچھ دے دیا، مگر ہم کیا دے سکتے ہیں؟ اس عید الاضحیٰ پر جب آپ چھری اٹھا رہے ہوں تو ایک لمحے کے لیے رک جائیں، آنکھیں بند کریں اور دل سے پوچھیں کہ اے اللہ، میں جانور تو دے رہا ہوں، لیکن کیا میں وہ بھی دے سکتا ہوں جو مجھے تجھ سے دور رکھتا ہے؟ اگر دل سے یہ سوال پوچھا اور دل نے جواب دیا تو یہ ہوگی اصلی قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام والی قربانی۔ اللہ ہم سب کو حقیقی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اگر اس ویڈیو نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا تو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں، صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔